السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یہ بدعت کیا ہے اور بدعت کی لغوی تعریف کیا ہے، بدعت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور کل بدعت ضلالہ سے مراد کون سی بدعت ہے؟ تو حدیث مبارکہ اور ائمہ کرام کے اقوال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف شرح فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 298 پر بدعت کی لغوی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایجاد کیا گیا ہو، یعنی اس سے پہلے اس جیسی چیز نہ بنائی گئی ہو۔ اور لفظ بدعت اصل میں بدعن سے نکلا ہے، جیسے قرآن پاک کا الفاظ ہیں بدعم من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔ اب بدعت کی اصطلاحی تعریف امام جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التعریفات صفحہ نمبر 62 میں ہی بیان فرماتے ہیں، بدعت اس کو کہا جاتا ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 میں فرماتے ہیں، یہ کہنا کہ یہ بات بدعت ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ کل مباحات صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے۔ بدعت وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ لیکن ان وہابیوں اور دیوبندیوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، ایسا ہی انہوں نے یہاں بھی کیا۔ صحیح مسلم جلد نمبر اول صفحہ نمبر 284 میں فرماتے ہیں، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً ایک خطبے میں فرمایا، بعد حمد الہی کے معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس حدیث کو بھی وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنے حساب سے سمجھا، اور کہتے ہیں اسلام میں کچھ اچھا طریقہ رائج کرنا بھی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لیکن اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو بتا دوں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام دیوبندیوں کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور آپ ان سب کے نزدیک بہت معتبر شخصیت ہیں۔ آپ اپنی کتاب اشاعت اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 128 پر فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد ہوئی بدعت ہے، لیکن ان میں سے جو کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے اصول و قواعد کے مطابق ہیں اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور ان میں جو چیز سنت کے مخالف ہو اسے بدعت ضلالت کہتے ہیں۔ اور کل بدعت ضلالہ کی کلیت بدعت کی اسی قسم پر محمول ہے، یعنی ہر بدعت سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو سنت نبوی کے مخالف ہو، اور بعض بدعت واجب ہیں، جیسے کہ علم صرف و نحو کا سیکھنا سکھانا، کہ اس سے آیت و احادیث کریمہ کے مفاہیم و مطالب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث کے غرائب کا محفوظ کرنا، اور دوسری چیزیں کہ دین و ملت کی حفاظت ان پر موقوف ہے۔ اور بعض بدعت مستحسن و مستحب ہیں، جیسے سرائے اور مدرسوں کی تعمیر، اور بعض بدعت مکروہ ہیں، جیسے کہ بعض کے قول پر قرآن مجید اور مسجدوں میں نقش و نگار کرنا، اور بعض بدعت مباح ہیں، جیسے کہ عمدہ کپڑوں اور اچھے کھانوں کی زیادتی بشرطیہ کہ حلال ہو اور غرور کا باعث نہ ہو، اور دوسری مباح چیزیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ تھی، جیسے بیری اور چھلنی وغیرہ۔ اور بعض بدعت حرام ہیں، جیسے اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدوں اور نفسانی خواہشات والوں کے مذاہب، اور جو بات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی ہے، اگرچہ اس معنی کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ کی اقسام میں سے ہے، بلکہ حقیقت میں سنت ہے، اور سیر و اعلام النبلاء میں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو امور نئے بنا لیے گئے ہوں اور قرآن کے مخالف ہو، یا سنت کے مخالف ہو، یا صحابہ کرام کے آثار کے مخالف ہو، یا اجماع کے مخالف ہو، تو وہ بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے، کام اگرچہ نیا ہو لیکن قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو، تو وہ بدعت غیر مذموم ہوگی، یعنی بدعت حسنہ ہوگی۔ ایسے ہی
کثیر تعداد میں ائمہ کرام کے اقوال موجود ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ سے مراد بدعت سیئہ یا بدعت قبیحہ ہے جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتی ہو۔ پھر بھی دور جدید کے اکثر باطل فرقے ہم اہل سنت و جماعت پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم بدعتی ہیں، لیکن یہ دن رات شرک و بدعت رکھنے والے بدعت کی بات سے بھی واقف نہیں۔ اگر کوئی کام ان کی طبیعت کے خلاف ہو، نہ کہ شریعت کے خلاف ہو، تو وہ کام ناجائز ہو جاتا ہے، مگر وہ کام صحابہ کرام ائمہ کرام کے نزدیک جائز و مستحب ہوتا ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم جلد دوم صفحہ نمبر 341 عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ یعنی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اچھے طریقے رائج کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اسی لیے صحابہ کرام کا بھی عمل رہا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مسیلمہ کذاب کے لشکر سے جنگ لڑتے ہوئے کافی حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے، جس سے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم قرآن پاک کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائے، اس لیے حکمت کے تحت قرآن عظیم کو جمع کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ قرآن پاک کو کتاب شکل دی جائے۔ اب ان عقل کے اندھوں دیو کے بندوں کو چاہیے کہ یہ قرآن ان کی فکر کے حساب سے، ان کی سوچ کے حساب سے انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، انہیں وہی قرآن جو پتھروں چمڑوں پر لکھا ہوا تھا وہی پڑھنا چاہیے۔ بہرحال ایسے بہت سارے افعال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کیے گئے ہیں، جیسے تراویح کی نماز باجماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کرائی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے میں 2 اذانیں دلوائی، اور قرآن پاک پر یہ اعراب نقطے حجاج بن یوسف نے لگوائے، اور یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات، یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ کتاب آج موجود ہے اور پوری امت ان کو پڑھتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت کی اگر قسمیں نہ کی جائے تو کوئی بھی بندہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا، ہر بندہ کوئی نہ کوئی نیا کام ضرور کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اگر وہ کوئی کام شریعت کے مطابق ہے تو وہ اچھی بدعت ہے، اور شریعت کے خلاف ہے تو وہ بدعت سیئہ اور قبیحہ ہے اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔